الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين، وآله وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، دور و نزدیک سے سننے والی فاطمات خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ محرم الحرام سے متعلق اور خاندان اہل بیت، فضائل امام عالی مقام سے منسوب اس عظیم محفل میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کئی سالوں کے بعد ہمارے گرامی وقار جناب سید اقبال باپو اور احباب کی اصرار پر ایک بار پھر آپ کے سامنے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یقیناً آپ میں سے اکثر لوگ مجھ کو اچھی طریقے سے جانتے پہچانتے ہوں گے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس شہر دھوراجی سے میرا گہرا تعلق رہا ہے، آنا جانا رہا ہے، آپ کی محبتیں رہی ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ کوشش میری یہ ہوگی اور میرا اپنا مزاج بھی ہے کہ صرف روایتی طور پر کچھ چیزیں نہ بیان کر دی جائیں، بلکہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان نے جو قربانیاں دی ہیں، اس قربانی کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور خاندان اہل بیت کا اسلام کی تعمیر و ترقی میں کیا رول رہا ہے، میں اسے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان کے ایثار میں، ان کی قربانیوں میں، ان کی شہادتوں میں، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے کیسا درس ہے، ان سب چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آج کی اس مجلس میں من جملہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ، آپ کی محبت
اور آپ سے منسوب صحابہ کرام کی قربانیاں میں آج کے اس مجلس میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہرحال اللہ کریم اپنے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور پنجتن پاک کے صدقہ و طفیل ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے موضوع پر آنے سے پہلے آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اسی ہادی عالم، نور مجسم، رحمت عالم، آقا و مولا ختم المرتبت ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور میرے پیاروں، یقیناً رسالت سے پہلے توحید کی باری آتی ہے۔ اگر توحید کے بغیر رسالت نامکمل ہے تو رسالت کے بغیر توحید بھی نامکمل ہے۔ توحید و رسالت دونوں ایک دوسری کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ توحید رسالت کے لیے جزء لا ینفک ہے۔ توحید وہ ہے کہ جس کا پھریرا لہرانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ فاراں کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنی امت کو جو پیغام دیا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، یقیناً جو بندہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا۔ غالباً یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منسوب یہ قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہ وفی انفسکم فلا تبصرون کی تفسیر ہے قرآنی آیت کی، کہ اگر اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو۔ جن کی پیشانیاں رب کے حضور نہیں جھکتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو نہیں لگاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں، یا ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور سوال نہیں کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جس قدر احسان ہے، جس قدر احسان اور شکر ادا کیا جائے اللہ کا وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ لفظ کہنے کو بڑا آسان ہے، انسان بنایا، لیکن جب اس پر غور کریں گے آپ کہ اگر ہم انسان نہ ہوتے، اللہ انسان بنانے کی بجائے کوئی چوپایا بنا دیتا، کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتا،
تو کہیں دیواروں پر پیڑ پودوں پر ہم رینگ رہے ہوتے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کیڑا مکوڑا حشرات الارض چرند اور درند نہیں بنایا، ایک انسان بنایا۔ اور پھر کرم بالائے کرم کہ انسان بنا کر اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یقیناً گنبد خضرا کو سامنے سے نہیں، تصویر میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو روح تازہ ہو جاتی ہے۔ قرآن دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ علماء ربانیین، علماء حق کے چہرے دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حاجی نمازی بزرگوں کے قریب جانے کے بعد، ان سے قربت حاصل کرنے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا ایمان تو بتوں کو دیکھ کر بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک زمانے پہلے آیا تھا یہاں، غالباً وہ پہلا سال تھا۔ اس وقت میں سومناتھ مندر تک کے اندر گیا تھا۔ اس زمانے میں اپنے احباب کے ساتھ جو نہیں گئے تھے وہ سبوں کو لے کر کے، داڑھی والے ٹوپی والے، اور ویسے بھی چلتے پھرتے دیکھتا رہتا ہوں۔ ہاتھ جوڑے ہوئے، پتھر پہ دودھ بہاتے ہوئے، مود پیتے ہوئے، اور نہ کیا کیا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور یہ جبین نیاز جھک جاتی ہے کہ اللہ یہ کتنا کرم ہے تیرا کہ تو نے ہمیں ان میں نہیں بنایا ہے۔ یہ پیشانی جھکتی ہے تو کسی پتھر، کسی درخت، کسی شجر، کسی حجر، کسی مٹی کے آگے اور کسی کیڑے مکوڑے جانور کے آگے نہیں جھکتی ہے، جھکتی ہے تو تیرے آگے جھکتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مٹی سے اگا دیتا ہے وہ گھاس ہری سی، قطرے سے بنا دیتا ہے وہ تصویر پری سی۔ اللہ کا صد شکر کہ انسان بنایا، انسان بھی ایسا کہ مسلمان بنایا۔ میرے پیاروں، یقیناً ہمارے اوپر ساری دنیا میں زمین تنگ کی جا رہی ہے، اور ہم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں، اپنی پہچان، اپنی شناخت۔ بوسو کو کہا کہ بھئی اب کس بات کا انتظار ہے، 60 کراس کر چکے ہیں آپ، اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہوگی۔ اب 60 سال کے بعد اگر کوئی زندہ ہے تو یہ بونس کی زندگی ہے، یہ بونس ہے۔ اب 60 سال کے بعد بھی اللہ یاد نہیں آتا، چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، زندگی جس طریقے سے بے ترتیب جوانی کے اللڑپن میں گزرا کرتی تھی اب بھی اسی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جواب آتا ہے، حضرت کیا بتائیں، زمانہ اچھا نہیں ہے، ہم لوگ بزنس مین ہیں، جانا پڑتا ہے ادھر ادھر، ملنا پڑتا ہے ادھر ادھر سے، اس لیے داڑھی رکھ کر پرابلم ہو سکتی ہے، ہوتی ہے۔ اور دیکھیں نا، کتنی جگہ پر داڑھی والوں کے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ میں نے کہا پیارے، آپ اس اینگل سے اس لیے سوچ رہے ہو کہ آپ کا ایمان ابھی بڑا کمزور ہے، کچا ہے۔ ذرا اپنی سوچ بدلو، اس اینگل سے سوچو
کہ زندگی اور موت اللہ کے دست قدرت میں ہے. کوئی ہے بندہ کہ جو چاہ لے اور آپ کی زندگی کی عمر کا ایک لمحہ بڑھا دے؟ کسی انسان کے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ کم کر دے؟ جب یہ یقین آپ کے پاس نہیں ہے تو بیکار ہے تمہارا کلمہ پڑھنا یار، بیکار ہے تمہارا مسلمان کہنا. ایک مسلمان اگر خدائے واحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ زندگی بھی اللہ کی طرف سے ہے، موت بھی اللہ کی طرف سے ہے، عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے، دولت بھی اللہ کی طرف سے ہے، غربت بھی اللہ کی طرف سے ہے. دنیا کی ساری طاقت مل کر چاہے تو ہمیں اپنے وقت سے پہلے مار نہیں سکتی. دنیا کے سارے عمرہ مل کر چاہیں کہ ہمیں امیر و کبیر بنا دے تو بنا نہیں سکتے. یہ سب پاور اللہ نے اپنے دستے قدرت میں لے رکھا ہے. ہاں، اللہ کے محبوبین اگر چاہ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو اللہ ان کی دعاؤں سے تقدیریں ضرور بدل دیا کرتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. یہ یقین اگر کسی دل میں نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کبھی اس کا ایمان بڑا کچا ہے، بڑا ناقص ہے. الحمدللہ اس حلیے میں پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں ہر طریقے سے، لیکن کم از کم اس نفرت بھرے ماحول میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے اپنے مسلمان، ہمارے مسلمانوں کو تو بے حال ہی ہو گیا نا، پہچانیں گے تو سلام بھی کریں گے، ہاتھ بھی چومیں گے. نہیں پہچانتے ہیں کون ہے تو لاکھ آپ کے سر پر امامہ ہو، داڑھی ہو، جبہ ہو، لاکھ سب کچھ ہو، وہ سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. یاد رکھیں یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں گے. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ سلام پھیلاؤ، افشوا السلام، اور جانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو تب بھی تم اس کو سلام کرو. لیکن غیر مسلم حضرات آج بھی الحمدللہ ہم جیسے لوگوں کا کہیں نہ کہیں خیال کرتے ہیں. وہ کچھ نفرتی چنتو ہے وہ الگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسانیت مر گئی ہے اور سارے کے سارے اندھبھکت ہی دنیا بن گئی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. میں کل ہی بتاتا ہوں، احمد آباد سے چلا ٹرین پر، اپر برتھ تھی میری. میں نے دیکھا، کہا یار بڑا مشکل ہے، اپر برتھ ہے، چڑھنا بڑا مشکل ہے. ایک نوجوان جو غیر مسلمی تھا کہنے لگا ایسا ہے چچا، میری نیچے کا برتھ آگے میں ہے، اگر آپ لینا چاہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ لینا چاہیں تو لے لیں اور آرام کر سکتے ہیں. اور پھر وہاں تک اس نے مجھ کو پہنچایا لے جا کر کے. میں نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا، کہا بیٹے اللہ تجھے خوش رکھے، سلامت رہو، خوش رہو، جزاک اللہ. اپنے طور پر اللہ اس کے بدلہ دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ انسانیت آج بھی غیروں کی یہاں موجود ہے. ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ ہم نے کتنی محبتیں بانٹی ہیں، کتنی محبتیں ہم نے بانٹی ہیں. ہم تو خود نفرت کے پتلے بن گئے. اگر نفرت کا ایجنڈا غیروں کی طرف سے چل رہا ہے تو ہمارے یہاں بھی داڑھی، ٹوپی، امامہ اور جبے والوں کی کمی نہیں ہے جو اسی جگہ پر بیٹھ کر نفرت بانٹ رہے ہیں، نفرت تقسیم کر رہے ہیں، نفرت کا سودا کر رہے ہیں، نفرت کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، نفرت کی دکان چلا رہے ہیں. یاد رکھو اور اپنے میرے جملے کو اپنے گرہ میں باندھ لو
کہ نفرت کی آگ کو اگر بجھایا جا سکتا ہے تو محبت کے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے. یہ دیش، یہ ملک صوفیاء کرام کا ہے، بزرگان دین کا ہے. خواجہ خواجگان ہند الوطی عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کا پیکر بن کر اور رحمت سراپا بن کر، حضور کی رحمت کے عکس جمیل بن کر، نفرت کرنے والوں سے بھی محبت کے ساتھ کلام کیا، اخلاق کا وہ مظاہرہ کیا، اور دسترخوان بچھایا تو سب کے لیے بچھایا. ہمارے دسترخوان لگتے ہیں تو اپنوں کے لیے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں لنگر ہے، یہ حسین اعظم کا لنگر، غوث اعظم کا لنگر، غریب نواز کا لنگر، بزرگوں کا لنگر، لیکن ہمارے اس دسترخوان پر واقعی لنگر کا جو مستحق کوئی غریب بندہ آ کر بیٹھ جائے تو ہم ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آ گیا. ہم نے تو اپنے احباب کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بزنس پارٹنر کو ہم نے بلایا تھا، اسے تو میں نے دعوت نہ دی تھی، یہ کیسے دسترخوان پر آ گیا؟ اور بڑی مشکل سے اسے برداشت کرتے ہیں. بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیتے ہیں کہ جگہ یہ آپ کی نہیں، یہ آپ کی ہے. مجھے بتاؤ کہ یہ لنگر ہے؟ میرے پیارے، یہ لنگر نہیں ہے، یہ لنگر کا مذاق ہے، یہ لنگر کا تماشا ہے، یہ لنگر کے نام پر دھوکہ دینا ہے. واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نفرت کا ماحول ختم ہو تو ہمیں اللہ نے جو رحمان ہے، اس کے یوں تو بڑے نام ہیں، عام نام کہا جاتا 99 ہے، لیکن اللہ کے 99 نام نہیں ہیں. جتنی نعمتیں اس کی ہیں، جتنے احسانات اس کے ہیں، ان احسانات اور نعمتوں کے مطابق اس کے اسماء اور اس کے نام ہیں. اور نعمتیں کتنی ہیں؟ اللہ نے خود فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. جب اللہ کی نعمتوں کو اور اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، گن نہیں سکتے ہیں، تو اس کے ناموں کو بھی ہم گن نہیں سکتے ہیں. لیکن ان تمام ناموں میں جو نام رب کو سب سے زیادہ پیارا ہے وہ لفظ رحمان ہے، وہ لفظ رحیم ہے. اسی لیے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی چیز کی شروعات کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا کرو، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ میرے رب کی مہربانی ہی ہے کہ وہ نظر تو نہیں آتا، اسے کوئی دیکھ تو نہیں سکتا، اس کی سیرت نگاہوں کے سامنے آ نہیں سکتی، اسے کوئی محفوظ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ وہ رحمان ہے، لیکن اپنی شان رحمانی کا منبع، مرکز، مرجع بنا کر اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیج دیا ہے. اگر اللہ رحمان ہے تو اس کے محبوب رحمت للعالمین ہیں. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنی رحمت للعالمین کا دسترخوان بچھایا ہے تو ابو بکر و عمر جیسا قرشی بھی اگر دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو حبشہ کا کالا بلال بھی اسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اور روم کا صہیب ایک غلام ہی ہے، وہ بھی اسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے. ہر طرح کے امتیاز، رنگ و نسل کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. اسلام رنگ و نسل کے امتیاز کو مٹانے کے لیے آیا تھا، رنگ و نسل کے خاتمے کے لیے. تفرقے بازی، میں بڑا تو چھوٹا، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام جلوہ گر ہوا تھا. یہی وجہ ہوتی کہ جب مکہ فتح ہوا ہے، اب کعبہ میں بتوں کو صاف کیا گیا اور پہلی اذان کی باری آئی ہے.
تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع وہاں موجود ہے، اور ہر ایک کی تمنا ہے کاش اس موقع پر اللہ کے رسول میری طرف متوجہ ہوں اور ہمیں یہ سعادت بخشے کہ ہم پہلی اذان خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دے سکیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ابو بکر آتے ہیں، کبھی دائیں سے عمر آ جاتے ہیں نکل کے، رسول اللہ ہمیں دیکھ لیں۔ سیدنا عثمان بھی آگے آنے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کو یہ امید ہو رہی ہے کہ میں تو وہ ہوں کہ جنگ خیبر میں آقا نے مجھے بلایا تھا اور کمان میرے سپرد کیا تھا، اس لیے یہ منصب بھی مجھے ملنا ہے، لیکن میری آقا کے نگاہ کسی اور کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اور بالآخر نظر نہیں وہ چہرہ آیا تو پوچھا کہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ میرا بلال کہاں ہے، وہ میرا بلال کہاں ہے۔ سیدنا بلال بلائے گئے، کہا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ کہا بلال تو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ ہر طرف سے تو کعبہ نگاہوں کے سامنے ہو تو اذان دی جائے، لیکن آج کعبہ نیچے ہے میں اوپر ہوں، منہ کروں تو کدھر منہ کروں؟ اللہ کے رسول مسکرائے، کہا بلال جس نے تجھے کعبے کے اوپر چڑھایا ہے اس کی طرف منہ کر لے اور اذان پکار دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت بلال نے اذان پکاری ہے، نیچے آئے ہیں جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، تلوار سر پہ آ گئی تھی تو کلمہ پڑھ لیا تھا، کہیں نہ کہیں حسد کی آگ میں جل اٹھے، فخر نسب ان کے آڑے آنے لگا۔ کہنے والے نے ایک ان میں سے کہا ہے کہ یہ حضور نے نقل کفر نباشت، حضور نے اس کالے کوے میں کیا دیکھ لیا کہ یہ مقام عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز آئی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور چادر گھسیٹتے ہوئے غصے کے عالم میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ تھا، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبائل میں تقسیم کیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم محترم تو وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سادات کرام پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ شخص جس کے حسب و نسب کا صحیح پتہ نہیں ہوتا ہے، جب اس نے پڑھا ہے قرآن، جب دین کی تعلیم حاصل کی ہے، تو اب مسلح امامت پر صرف نسب کی بنیاد پر بندہ نہیں جائے گا، لیکن وہ اب جائے گا قرآن جو جانتا ہو، جو دین جانتا ہو، جو شریعت جانتا ہو، وہ مسلح امامت پر جائے گا اور نماز پڑھائے گا۔ میرے پیارے، اسلام وہ دین ہے کہ جس کو ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ افسوس ہم نے جب خود دین نہیں سمجھا ہے تو ہم دوسروں تک کیا دین پہنچائیں گے؟ اور ہم دین، ہمیں آج ہمیں ایک بڑا طبقہ دین سے بے بہرا ہے، دین سے دور ہے، دین میں خلط ملط کر دیا ہے، دین کا تماشا اور دین کا ہم نے مذاق بنا دیا ہے۔ کہنے کو خاندانی مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، قبیلہ مسلمان، پرکھ ہمارے مسلمان تھے، لیکن جھانک کر دیکھو تو آج بھی سینوں میں وہی جہالت کا اندھیرا موجود ہے۔ دین سیکھنے کی بنیاد پر، دین نہ سیکھنے کی بنیاد پر، قرآن نہ پڑھنے کی بنیاد پر، قرآن کے مفہوم کو نہ جاننے کی بنیاد پر، وہی جہالت آج بھی دل و دماغ میں ہے۔ کہنے کو مسلمان ہیں،
لیکن فکر و نظر بو جہلی ہے، کہنے کو مسلمان ہیں. فکر و نظر بو لہبی ہے، کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن فکر و نظر امیہ ابن خلف والا ہے، کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن فکر و نظر اتباع و شیبہ والا ہے. پیارے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے حقیقی معنوں میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا. جناب اقبال نے بڑا ہی پیارا شعر کہا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلمان بننا ہے تو دل کو بھی مسلمان بنانا ہوگا، نگاہوں کو بھی مسلمان بنانا ہوگا، فکر کو بھی مسلمان بنانا ہوگا، نظریے کو بھی مسلمان بنانا ہوگا. آج اسلام اس بات کا ہم سے تقاضا کر رہا ہے. آج دیکھو تو صحیح، ہم کتنی برادریوں میں بٹ گئے ہیں، کتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں، کتنے نسلوں میں بٹ گئے ہیں. ایک ہونے کے لیے ہم کسی بھی حال میں تیار نہیں. میرا یہ ٹاپک نہیں تھا، لیکن چونکہ بات بیکار کی کرنے کی عادت نہیں ہے، کام کی ہی کرنے کی عادت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس طرف آ ہی جاؤں کہ آج ہم پر حال کیا ہے، صورت اور کیفیت کیسی ہے. لیکن ہمارا تفرقہ بازی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. انتشار، اختلاف ہم نے اپنا شیوا بنا لیا ہے، اور مسلکی خول کے اندر اس قدر بد ہو گئے ہیں کہ نکلنے کے لیے ہم تیار آج بھی نہیں ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ مل کر کے اس نے ایران پر حملہ کیا ہے. آج ایران کی حمایت میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، بلکہ میں یوں کہہ لوں کہ ساری دنیا کے وہ غیر مسلم بھی جو انسانیت نواز تھے، جو اسرائیل اور امریکہ کے ظلم و جبر سے پریشان تھے، وہ بھی ایران کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے کہ ایران کی حمایت کرنا ہے. لیکن باوجود اس کے ہم میں کا ایک طبقہ بڑے شدت و مت کے ساتھ ایران کی مخالفت میں لگا ہوا ہے. نہیں، ایران کی حمایت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ تو شیعہ ملک ہے، یہ تو شیعوں کو پروموٹ کرتا ہے، شیعت کو بڑھاوا دیتا ہے. میرے بھائی، ہمیں اس بات پر ہماری نظر کیوں نہیں جاتی ہے کہ ایران عقیدے سے اختلاف ہے، یقیناً عقیدے کے اعتبار سے ہم ایران کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں، یا کسی بھی دوسرے مسلک کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بات جب کفر اور ایمان کیا جائے، اللہ کے ماننے والے اور غیر اللہ کے ماننے والے کی بات آ جائے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران کم از کم اللہ کو تو ایک مانتا ہے، ایران کم از کم رسول اللہ کو تو مانتا ہے، ایران کم از کم اسی قرآن پر تو عقیدہ رکھتا ہے جس قرآن پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اسی قرآن کو تو وہ بھی مانتا ہے. تو ہمارا جو ایران کی حمایت کا جو معاملہ ہے، جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، عقیدے کی حمایت نہیں ہے، یہ کلمے کی حمایت ہے، یہ قرآن کی حمایت ہے، یہ مسلم قوم کے نام پر ان کی حمایت کی جا رہی ہے. مجھے ادھر بتاؤ کہ یہود کی طرف وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن میں یہود کی مخالفت موجود ہے. قرآن اور حدیث میں نہ جانے کتنی آیات اور کتنی حدیثیں آئی ہیں جن کی مذمت اس میں بیان کی گئی ہے. یہود ہمارے ازلی دشمن ہیں. روز اول سے مدینہ کی سرزمین سے انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اور قیامت تک ان کی جد و جہد جاری رہے گی. ایسے عالم میں مجھے بتاؤ کہ اسرائیل کے یہودیوں کی حمایت کرنی چاہیے کہ ایران کے مسلمانوں کی حمایت کرنی چاہیے. ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ جو سپریمو لیڈر ہے ایران کے، جناب سید علی آیت اللہ خامنائی، ان کی تقریریں وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، جو بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں اللہ کے لیے تفرقہ بازی سے باز آ جاؤ، مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یقیناً اس وقت ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو. ایسے عالم میں کسی بھی ملک میں بیٹھ کر کوئی شیعہ ذاکر اگر شیخین کی شان میں تبرہ کرتا ہے اور صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا ہے، تو اس کا ٹھیکرا ایران کے سر نہیں پھوڑا جا سکتا ہے.
آپ کیا نہیں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو سن لیں، مسلمان بنا کر مسلمانوں کی صف میں آج سے نہیں ایک زمانے سے مولویوں کو گھسایا گیا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں مولوی بنا کر، امام بنا کر عیسائی اور یہودی جو تھے مسجدوں میں گھس گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک طرف اسلام دشمن طاقتوں سے جد و جہد کر رہے تھے اور دوسری طرف حال یہ تھا کہ مسجدوں میں کچھ امام بیٹھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لوگوں کو زہر پلا رہے تھے، لوگوں کو برگشتہ ان سے کیا جا رہا تھا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہچان کر نہ جانے کتنے ایسے عیسائی اور یہودی جو ہے اماموں کو قتل کیا ہے۔ تو آپ سوچیں جب 1000 سال پہلے ایسے مولوی اور امام ہو سکتے ہیں تو آج کے ڈیٹ میں ایسے امام کیوں نہیں ہو سکتے ہیں، ایسے مولوی کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اگر آج کے ڈیٹ میں کوئی انتشار پھیلا رہا ہے اور امت میں تفرقے ڈال رہا ہے، سمجھ جائیں کہ یہ کہیں نہ کہیں موساد کے ایجنٹ ہیں اور یہودیوں کے مشن کو آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ کبھی کبھی لا علمی کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر یا بولے پن کی بنیاد پر بندہ غیروں کے اور اسلام دشمن عناصر کے مشن کو بھی آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس سے اسلام دشمن طاقتوں کو تقویت مل رہی ہے اور وہ انہی کے کام کرنے میں لگ جایا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے انتشار و افتراق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک زمانہ تھا، آج دیکھیے اوپر سے ہوا کیا کہ برادریاں جو بٹی ہیں، اور ہمارے یہاں تو کم برادریاں ہیں، آپ کے گجرات میں تو برادریاں اتنی ہیں کہ نہ پوچھئے، اتنی زیادہ برادریاں ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک پلے کے ہیں، لیکن ایک اپنی بچی دوسرے کے بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ نکاح اور شادی کا معاملہ نہیں ہو رہا، علما ولا فیس، بچیوں کے بالوں میں چاندی اتر جا رہی ہے، عمر نکل رہی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ نہیں، ہڈی نہیں ملتی ہے۔ ارے کون سی ہڈی کی بات کرتے ہو؟ جس نے کلمہ پڑھ دیا وہ سارے مسلمانوں کی ہڈی ایک ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے وہ ساری کی ساری ہڈیاں ایک ہے۔ کون سی ہڈی؟ اب کس ہڈی کی بات کر رہے ہو؟ یہ جہالت کی ہڈی ہے، یہ بے دینی کی ہڈی ہے، یہ غیر شرعی ہڈی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، قوم کے اوپر رحم کرو۔ حکم یہ آیا ہے کہ یہ دیکھ کر نکاح کرو کہ دین کا علم کس کے پاس ہے، دین کس کے پاس ہے۔ افسوس، حسب نسب تو دیکھتے ہیں، ہڈی تو دیکھتے ہیں، مال تو دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں تو دین ہی نہیں دیکھتے۔ سب سے سستا ہم نے دین بنا دیا ہے۔ میرے پیارے، یہ دین ہے جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ دین ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ اس دین کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام آرے سے چیر دیے گئے۔ یہ دین ہے کہ جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کیا۔ یہ دین ہی تھا کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون سے جہاد کیا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، اگر اس کو بیان کیا جائے تو وقت کا دامن تنگ پڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والوں میں جو نام سب سے پہلے آتے ہیں ان میں وہ سیدہ خدیجہ ہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، وہ مولا علی شیر خدا ہیں، وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ یہ صحابہ کی ایک جماعت جو ہے تیار ہوئی اولین مسلمین میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، اور پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، اور دیگر صحابہ کرام کی قربانی۔ بات
یہاں اب شیرنی بٹنے لگی. اب ایسے میں میرا گفتگو کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. 11:30 بج بھی گیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کر سے بات مجھے سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تک کرنی تھی. مولا علی پر پوری تقریر ہونی ہے. انشاءاللہ سیدہ فاطمہ پر مکمل گفتگو ہونی ہے. لیکن میں اس محفل میں حقیقتاً جو پورے خاندان اہل بیت کی منبع اور مرجع ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے اوپر ایک مکمل گفتگو کروں گا، اور اس گفتگو میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بڑا پیغام ہوگا. آج ہمارا معاشرہ جو سسک رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں در آئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ عورتوں کا بگڑ جانا ہے. عورتوں کا بگڑ جانا ہے. اگر عورتیں اچھی ہو جائیں تو نسلیں اچھی ہو جائیں. یہ جملہ بڑا مشہور ہے نا کہ ایک مرد پڑھتا ہے تو تنہا پڑھتا ہے، ایک خاتون پڑھتی ہے تو نسل پڑھتی ہے، خاندان پڑھتا ہے، سلسلہ پڑھتا ہے، چین پڑھتا ہے. اگر ایک عورت اگر چاہ لے اور اپنے بچے کو اچھا بنانا چاہے تو یقیناً وہ بچے کو عظیم بنا سکتی ہے. ویسے بھی بچوں کو عظیم بنانے میں ان کے باپ سے زیادہ ان کی ماؤں کا کردار ہوتا ہے. باپ سے زیادہ ان کی ماؤں کا کردار ہوتا ہے. میں تاریخ پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ جو عظیم ہستیاں دنیا میں جلوہ گر ہوئی ہیں کس طریقے سے ان کی ماؤں نے قربانیاں دے کر اپنا خون جگر پلا کر انہیں سینچا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بات آتی ہے تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان سے منسوب کر دیتے ہیں. جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاص تربیت سیدہ فاطمہ کی ضرور فرمائی ہے، لیکن 9 مہینے جس نے اپنے کوکھ میں رہ کر سیدہ فاطمہ کو تربیت دی ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جنہوں نے کم از کم 4-5 سال تک ان کی تربیت کی ہے. وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. میں سیدہ فاطمہ کی کیا بات کروں؟ سیدہ خدیجہ تو وہ ہے کہ جن کے آغوش میں نبوت پروان چڑھی ہے. کہنے کو تو وہ بیوی ہے، کہنے کو تو وہ حضور کی بیوی ہے، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے آغوش میں ایک ماں کی طرح نبوت کو پروان چڑھایا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بشانہ کھڑے ہو کر وہ قربانیاں پیش کی ہیں، وہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ ان کی قربانیوں کے سامنے سیدنا ابو بکر کی قربانی پھیکی نظر آتی ہے، عمر کی قربانی پھیکی نظر آتی ہے، عثمان غنی کی قربانی پھیکی نظر آتی ہے، مولا علی کی قربانی پھیکی نظر آتی ہے. کیونکہ یہ سب جب تھے تو بہت اور بھی تھے، لیکن خدیجہ جب تھی تو کوئی نہ تھا. تنہا خدیجہ تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. پیارے، اسی لیے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو میں اندر سے جذباتی ہو جاتا ہوں اور مجھے ایک خاص قسم کی فیلنگ اور احساس ہونے لگتا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ تیری عظمتوں کو سلام. میں تمام خواتین سے کہنا چاہتی ہوں اللہ کے لیے اپنے گھر میں اسلام لاؤ. یہ 10 دن جو ہے یہ محفل چلے گی، لیکن 10 دن کے بعد یہ نہیں ہے کہ دین کا دروازہ بند ہو جائے. اور ایک بات سن لو، مرد بھی سن لیں، عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں کہ ہمارا دین اسلام کسی پنڈت اور پروہت کی طرح مولویوں کا محتاج نہیں ہے. یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے دین کو مولویوں کا محتاج بنا دیا ہے. نماز کے لیے مولوی چاہیے، عقیقہ کرنے کے لیے مولوی چاہیے، قربانی کرنے کے لیے مولوی چاہیے، کان میں اذان دینے کے لیے مولوی چاہیے. ہر بات میں ہم مولویوں کے محتاج بن گئے اور مولویوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں.
مولوی کتنے گئے گزرے ہوں، لیکن ماننا پڑے گا کہ تمہارے اندر جو دینی حرارت باقی ہے تو مولویوں کی بنیاد پر بھی باقی ہے۔ اسلام کی روح اگر زندہ ہے تو مولویوں کی بنیاد پر ہی زندہ ہے۔ قال اللہ قال رسول کی صدائیں جو آ رہی ہیں مولویوں کی بنیاد پر ہی ہے، اور اگر مسجدوں کے میناروں سے اذانیں آ رہی ہیں اور مدرسے اگر آباد ہیں تو مولویوں کی بنیاد پر ہی۔ لیکن خود کو مولوی ڈیپینڈ نہ بنا دو، مولویوں کا محتاج نہ بنا دو کہ باپ کا جنازہ رکھا ہو کوئی مولوی نہ ہو تو تم آگے بڑھ کر نماز جنازہ نہ پڑھا سکو۔ اللہ کے لیے کم از کم اتنا تو پڑھ لو، اتنا تو دین کے قریب آ جاؤ کہ اگر کوئی نہ ہو تو تم باپ کا جنازہ پڑھا سکو۔ تم کم از کم اتنی صورتیں تو یاد کر لو کہ کوئی نہ ہو تو کچھ صورتیں پڑھ کر اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ سکو۔ کم از کم اس لائق تو بنا دو کہ کوئی نہ ہو تو دعا پڑھ کر جانور کی گردن پر چھری پھیر سکو۔ کم از کم اتنا تو بنا دو کہ ہاسپٹل میں بچہ ہو کوئی نہ ہو تو تم اس کے کان میں اذان دے سکو۔ اس لائق تو بنا لو۔ میں ابھی بہار کے ایک جلسے میں موجود تھا، میں نے ٹیسٹ لینا شروع کیا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ قوم کتنے پانی میں ہے تو حال یہ ہوا کہ کلمہ سے میں شروع کرتا ہوں کہ ذرا کلمہ سناؤ، پہلا کلمہ طیب، تو حال یہ کہ پہلا کلمہ طیب بھی صحیح سے سنانے والوں کی کمی نظر آتی ہے، اور آپ کے یہاں بھی ہوگی، ہم لوگوں کو تو خوب اندازہ ہوتا ہے۔ میرا یہ معمول ہے کہ نکاح پڑھانے سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کو استغفار اور کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ لڑکیاں عموماً استغفار اور کلمہ صحیح سے پڑھ لیتی ہیں، لیکن لڑکے کا حال یہ ہے کہ استغفار اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھوں سے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ میں اس کی عزت بچانے کے لیے کبھی کبھی جلدی ختم کر دیتا ہوں، چھوڑو یار، ایمان مفصل ایمان مجمل تک لے جائیں گے تو یہ بے ہوش ہو جائے گا، اس لیے پہلے ہی ختم کر دو۔ ایمان مجمل ایمان مفصل تک لے جانے میں بے عزتی ہو جائے گی۔ آج کا بادشاہ یہ ہے، دولہا بنا بیٹھا ہے۔ پیارے یہ حال ہے، پہلا کلمہ یاد بھی ہے تو کلمہ کا معنی کیا ہے معلوم نہیں۔ جب کلمہ کا معنی تمہیں نہیں معلوم ہے تو کلمہ سمجھو گے کیا؟ کتنے کو کلمہ کا معلوم ہے پہلے کلمہ کا معنی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، شرمانا نہیں، اور ہاتھ اٹھا دیا، چہرہ پہچاننا ہم جانتے ہیں، ہاتھ اٹھائے رہو ابھی۔ اگر ہم کو شک ہو گیا کہ جھوٹ ہاتھ اٹھایا ہے تو آگے بڑھوا کے پوچھوا لیں گے۔ ایک بات یاد رکھے، ممبر رسول ہیں، وارثین رسول ہیں، یہ سب دعویٰ میرا نہیں ہے۔ وہ وارثین رسول، وہ علماء ربانیین ہیں، ہم میں منہ اور مسور کی دال، ہم جیسوں کی اوقات کہ وارث رسول بنے، یہ بہت بڑی اونچی چیز ہے۔ لیکن ہاں میں ٹیچر ہوں، میں استاذ ہوں۔ ایک ٹیچر اور استاذ اپنی اسٹوڈنٹس پہ نظر رکھتا ہے۔ ایک ٹیچر اور استاذ کی ذمہ داری ہے کہ آگے سے پیچھے تک اپنے تمام طلباء پہ نظر رکھے، جو ویک ہو، کمزور ہو، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ میں ایسا کرتا ہوں تو کسی کی توہین اور بے عزتی کے لیے نہیں، دین سکھانے کے لیے کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ اسلام کا بن کر، دین کا بن کر بندہ یہاں سے نکلے۔ تقریریں میں لفاظی کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے تقریر نہیں کرتا، الحمدللہ رب العالمین، اس دور سے بہت دور نکل گیا ہوں۔ میں تو تقریر نعرے کا موقع بھی نہیں دیتا ہوں، ورنہ تو ڈائلوگ بول کر کے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ نعرے لگے جاتے ہیں۔ یہ ایسے سارے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو بول رہے ہیں نا، تم سے پہلے ہم جیسے لوگ پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب کچھ لوگوں کے ہونٹ کٹتے ہوئے دیکھے، کہا کون لوگ؟ کہا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، جو بولتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے۔ ہم نے تو ہر چیز کی مارکیٹنگ کر دی ہے، دین کو بھی مارکیٹنگ بنا لیا ہے۔ کیسے کیسے خطیب اور کیسے کیسے مقرر آ گئے ہیں اور قوم کا استحصال کر رہے ہیں، اور غضب تو یہ ہے کہ قوم ان کے ہی پیچھے بھاگ رہی ہے۔ جس کا جتنا بڑا ڈیمانڈ ہو وہ اتنا ہی بڑا ہے، بڑی شخصیت ہے۔
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈیمانڈ جو جتنی بڑے کرے سمجھ جاؤ کہ وہ اتنا ہی نیچے والا ہے۔ دین ایسے لوگوں کے دین بیچنے کا معاملہ ہے، یہ دین بیچنا ہے یہ۔ اور پھر چلیے آپ نے اپنے وقت کی قیمت بھی تعبیر کی جا سکتی ہے، لیکن صاحب وقت کی قیمت لینے کے بعد یہاں بیٹھ کر آپ نے وقت ضائع کیوں کیا؟ آپ کی تقریر سے امت نے کتنا سیکھا ہے، اس کے اندر کتنی حرارت آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اچھا اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ کمیٹی بھی خوش رہے، باپو بھی خوش رہے، پبلک بھی خوش رہے، تاکہ دوبارہ ہم کو بلایا جائے۔ الحمدللہ مجھ کو اس کی پرواہ نہیں، تم بلاؤ کہ نہ بلاؤ، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ اس لیے اگر میری بات تلخ لگ رہی ہو تو لگا کرے، میرا محاسبہ بعد میں کرنا، اپنے ضمیر اور اپنے دل کا محاسبہ پہلے کرنا کہ آخر تلخ بات ہمیں، یہ بات ہمیں تلخ کیوں لگ رہی ہے، کڑوی کیوں لگ رہی ہے؟ میرے بھائی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں صرف شہادت کربلا کے نام پر میں گھوڑے نہیں دوڑاؤں گا، اور جو تفصیل کے ساتھ جو آئی ہے کہ اب یہ تلوار نکلی اور پھر وہ تلوار نکلی اور وہ آئی، ان چیزوں کی زیادہ امید نہیں کریں گے۔ بہت سی جگہوں پر تو ارے فلاں کی شہادت نہیں بیان ہوئی اور فلاں کی شہادت نہیں بیان ہوئی اور فلاں ایسے نہیں ایسے ہوا تھا۔ اصل یہ نہیں ہے کہ پہلے کون شہید ہوا، بعد میں کون شہید ہوا، کس نے کتنے یزیدیوں کو مارا، کس نے کیسے تلوار چلائی۔ یہاں سبق اس میں یہ ہے کہ ان شہادتوں سے ہمیں سبق ہمارے لیے کیا ہے، اس میں ہمیں ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ اس لیے درمیان میں آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھاتا رہوں گا۔ اسلام جس رنگ، نسل، جس طریقے کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا، غور سے اور ایمان سے دیکھیں کہ اسی طریقے کی جہالت کے دلدل میں ہم کہیں نہ کہیں ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اسی جہالت کے دلدل میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اسی جہالت کے دلدل سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دین صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین اس چیز کا نام ہے کہ پرچم کو بلند کیا جائے، حق کو بلند کیا جائے، اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کی جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ اور کبھی اسلام جو ہم میں سے کسی پر بھی حق کر حملہ آور ہے، چاہے وہ کوئی بھی فرقے اور مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمارا دشمن ہمارا مسلک دیکھ کر ہمیں نہیں مار رہا ہے، بلکہ کلمے کے نام پر اللہ اور رسول کی بغض اور حسد میں ہمیں مارا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور یقیناً دین اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد اشرف رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 پیارے شعر کے ساتھ میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔